बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक सीनियर पार्टी का रुकन होने के नाते मेरा हक बनता था कि मैं मुबारकबाद दूँ, और मैंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट JD वांस को मैंने मुबारकबाद पेश की, और मैंने यही कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम और अमेरिका की अवाम के दोनों अवाम के दरमियान राब्ते बेहतर होंगे। हम यहाँ चाहते हैं कि इमरान खान को जो है ना बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जितनी केसेस है वो मिलिफाइड है, वो सियासी बुनियादों पे है, वो इंतकामी बुनियादों पे है, और नाजायज़ तौर पर उसके खिलाफ जो है ना सब कुछ कार्रवाई हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल और चहमगोइयों का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों से गवर्नमेंट और PTI भी आमने सामने है, धुआंधार बयानबाजी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में खुशियाँ देखने में आ रही हैं। रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला भी जारी है। बानी PTI के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने साबिक प्राइम मिनिस्टर का मामला उठाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। उनकी टीम और अहल खाना से राब्ते में हल्फ उठाने के बाद अमरीकी सदर से बानी PTI के साथ होने वाली मुबैना नाइंसाफियों पर बात करूंगा। अली मोहम्मद खान ये कहते नजर आ रहे हैं कि बानी PTI ट्रंप की जीत पर खुश हैं। उनके आने से जो बाइडन इंतजामिया का मनफी रवैया न्यूट्रल हो जाएगा और फ़र्क पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। ट्रंप के खिलाफ तमाम पोस्ट डिलीट हो रही हैं। फिक्र न करें, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ट्रंप की कामयाबी पर हुकूमत दिफाई पोजीशन में नजर आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI की खाम ख्याली है कि ट्रंप आकर उनकी मदद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को यकीन है कि वो बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। उन्होंने पेशकश की है कि अगर अमरीका चाहे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले बानी PTI को ले जाए। सियासी बयानबाजी पर नाज़रीन दफ्तर खारजा को मैदान में आना पड़ा। तर्जुमान ने यह कहा कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत पर मबनी हैं। इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला और बाल पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो अंदरूनी मामला जो दफ्तर खारजा ने भी बात की है, अब अंदरूनी मामला पर ये पाकिस्तान सियासतदान अमरीका की तरफ ही क्यों देखते हैं? क्या इतना इन्हसार करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सारी उम्मीदें उन्होंने अमेरिका से लगा ली और हुकूमत भी एक दिफाई पोजीशन पर, क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त तर्ज अमल है? दफ्तर खारजा की तर्जुमान के हवाले से जो आपने वो बताया, वो उसमें 50% बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, अदम मदाखलत वाली। ज़ाहिर हम तो कर नहीं सकते, ना हमने कभी की है अमेरिका में। बाकी 50% गलत है कि अदम मदाखलत पर अमेरिका की मुदाखलत ही तो होती है इस मुल्क में, और किसकी होती है? सबसे ज़्यादा मुदाखलत यूनियन की होती है। दूसरा जो ट्रंप के हवाले से, वो भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी अपने न्यूज़ रूम में, तो वो यही सवाल पूछ रहे थे कि वो ज़ाहिर है दोनों तरफ तशवीश है। तो मैंने उनसे कहा यार ये कुछ हालत मुझे इस तरह की लग रही है कि जो PTI वाले हैं उन्हें उम्मीद है कि शायद ट्रंप कुछ कर जाएंगे, और दूसरी तरफ नून लीग वाले ये परेशान है कि ट्रंप कुछ कर ना दें। मतलब इन दोनों की हालत कुछ इस तरह की मुझे लग रही है। अब पॉलिसीज़ में मतलब मेजर शिफ्ट तो नहीं आती कभी भी, ज़ाहिर है वो को हमारे जैसे मुल्क नहीं है ये अमेरिका और बाकी के, जहाँ मतलब वो एक शख्सियत चेंज हुई और जहाँ हर चीज़ चेंज हो जाती है नेक्स्ट डे। वो पॉलिसीज़ बिल्कुल वो कुछ चल रही होती हैं, अगले दिन से कुछ चलना शुरू हो जाती हैं, और फिर पता चलता है जी कि वो बड़ा गर्क हो गए। इसीलिए तो हम अभी तक हमारा वो रवैया ये होता है कि जी जाने वाले जो हमसे पहले थे वो बड़ा गर्क कर गए। हर हुकूमत जाने वाली को बुरा कहती है ना कि जी हमारा तो कसूर कोई नहीं है, हमने तो पता नहीं क्या कर दिया था इस मुल्क के लिए, वो आए उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया। तो ये हमारा वो है। अलबत्ता ट्रंप के आने से बहुत सी और जगहों पे कहीं खुशी होगी, कहीं परेशानी भी होगी। हमें उसके लिए ज़्यादा ना खुश होना चाहिए ना परेशान होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो ट्रंप के ताल्लुकात ज़ाहिर है इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन होने जा रहे हैं, जो पहले भी हमने देखा, और हमारे ऊपर जोर ये होगा ट्रंप का कि इंडिया के साथ आप ताल्लुकात बेहतर करें। अगर अमरीकी इंतज़ामिया अगर इस हवाले से पाकिस्तान को कोई यहाँ मुदाखलत करेगी तो इस हवाले से वो करेगी कि जी हाँ आप
उनसे ताल्लुकात बेहतर करें। दूसरा, अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका कुछ पता नहीं, वो तो अचानक चलते चलते किसी से को बात करके वो कोई कुछ कह देते हैं, ऐसी बात कि वो अमरीकी भी परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंट है। तो इसलिए दोनों तरफ, मतलब ना नून लीग वाले दिल पे लगाएं कि उनको लग रहा था कि अगर कैमला जीत गई तो जाहिर है वो एक तो समझ में आती है चीज़ कि वो एक पॉलिसीज जो चल रही थी वो कंटिन्यू करनी थी, उसमें बिल्कुल भी स्लाइड चेंज भी नहीं नज़र आ रहा था ना, कि उसी तरह से जो बाइडन कर रहे थे वही उन्होंने करनी थी, डेमोक्रेट्स उसी तरह लेके चल रहे होते इसको। और मतलब वो क्यों ये मतलब नून लीग वाले समझ रहे हैं कि ये शायद डोनाल्ड डू ट्रंप नहीं है और पीटीआई वाले उनको खाली डोनाल्ड ना समझे, वो शायद थोड़ा सा डोनाल्ड डू समझ लें और नून लीग वाले उनको लू ना समझें कि वो समझ रहे हैं कि जी वो आएंगे तो वो पता नहीं क्या हमारे साथ कर देंगे। इस तरह नहीं होगा, हमारी अपनी चीज़ें और तरह से अब जा रही हैं। मतलब ये जो गवर्नमेंट्स, मुझे नहीं लग रहा कि ये डिलीवर कर रही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था 12 सितंबर को जब ये नहीं करा सके थे तरमीम, मुझे उस दिन से लगता है कि ये गवर्नमेंट वीक से वीक तर हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहता कि कोई वो जेल से बाहर आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेटअप ज़्यादा देर चलता मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए जो होना है यही होना है। अभी ट्रंप के आने में देर है और इसलिए मेरे ख्याल दोनों सब्र करें, इंतज़ार करें और सुकून करें, कुछ नहीं होने वाला। सर आमिर साहब, आपका क्या टेक है? आपको भी लगता है कि ये सेटअप चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि मामलात या आम आदमी को जिस तरह डिलीवरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की नहीं है? और जो हमारा बुनियादी सवाल, पाकिस्तानी सियासतदान हर मामले पर अमेरिका की तरफ क्यों देखते हैं आमिर साहब? अगर पाकिस्तान में कोई हुकूमत ख़त्म होती है तो अमेरिका का नाम आता है, अगर कोई हुकूमत आती है तो अमेरिका की मुदाखलत कहा जाता है। अब बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है, अब नून लीग के भी जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आफियत सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। मतलब इस तरह की जो बातचीत है, इतना डिपेंड क्यों किया जाता है अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर? देखें, मेरी और आपकी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। जैसे कल भी यहाँ कहा गया कि वो ट्वीट डिलीट हो गए, ना कोई ट्वीट डिलीट हुआ, सब ने वो जो झूठा फेक प्रोपेगेंडा चल रहा था उसी के ऊपर सारे प्रोग्राम और तज्जिए भी कर दिए। तो ये चलता है, बंदा मान ले कि ये भी है कि ये भी नहीं चलेगी कंपनी, तो इसमें कोई हर्ज तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े फैसले हुए हैं ऐसे जो अमेरिका के कहने पे हुए भी और नहीं भी हुए। क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफ़र की थी ना नवाज शरीफ को, नहीं दिए, और एटमी धमाके हमने किए। एब्सोल्युटली नॉट वो होता था जो दुनिया के सामने होता था। शकील अफरीदी ट्रंप का पहला पत्ता था पहली दफ़ा सदारत में कि मैंने वापस लेना है, दिया नहीं दिया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। आप मुझे ये बताएं कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाले हमारे वर्ल्ड कप के हीरो थे जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और काबीना उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे फरते जज्बात में पहुंची हुई थी, तो आधे घंटे की सज़ा हमें और आपको मिली थी ना, जो 5 अगस्त 2019 उस मुलाकात के चंद दिन बाद हुआ था। तो वर्ल्ड कप तो वो जीता था हमने, तो उसको हम ताल्लुकात कहते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वो अगर इमरान खान के लिए किसी काम में आ जाएं। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, वो खान साहब अदालत में बैठ के कहते हैं कि मेरे लिए कोई बंदा किसी से बात ना करे, मैंने इस सिस्टम में से बाहर आना है, मेरा फैसला अदालतें ही करेंगी। मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूँ कि इस किस्म की फजूल गुफ्तगू मत करें। अच्छा, अब पूरे का पूरा मीडिया लगा हुआ है, अब हाइपोथेटिकली चल रहा है। कल मरियम नवाज के 2 प्रोग्रामों में वो वीडियो बयान चलाया, 2 मुख्तलिफ वज़ीरों से पूछा, दोनों ने एक ही जवाब दिया कि हाँ बयान दिया था। तो इसमें क्या हर्ज है? गलत क्या था कि जब ट्रंप वाली हरकत इमरान खान करे या इमरान खान ट्रंप वाली हरकत करे तो मुमासलत ही बताई जाएगी। क्या राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ दोनों ने कहा कि नहीं हम मादरत खाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी आपने कहा कि जी वो ये बयान दे रहे हैं, वो फलाना दे रहा है, आफिया सिद्दीकी की बात हो रही है, तो वो भी एक शुगल है ना। जब आप सवाल करते हैं, बार बार पुट करते हैं, किसी के मुंह में डालते हैं सवाल, तो वो एंकर्स की हालत सोशल मीडिया पे भी देखने वाली है। जो जवाबात मिले हैं जब उनको कि वो कहाँ खड़े थे, उनका ख्याल ये था कि ये उन्हीं की तरह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी नजर आएंगे कि कुछ जवाब देंगे और हम इनका ठट्ठा उड़ाएंगे। और ठट्ठा उड़ा उन दोनों का जिन्होंने ये सवाल लोगों के ऊपर पुट किया था, मिनिस्टरों के ऊपर किया था। भाई आप अपनी सहाफत कर लेना कि आप उसी बंदे का इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ ट्रंप है। आपने सुना ना एक इंटरव्यू में इमरान खान का हुआ है
تو بھائی سارے سیاستدان اپنے اپنے مطلب کے لیے ایک دوسرے کے لیے انٹرنیشنل پھپتیاں بھی کستے ہیں، لوکل بھی کستے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے۔ میڈیا تو اپنی تحقیق کر کے بات کرے نا کہ ہاں یہ ڈیلیٹ ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں اس پہ تو قائم رہنا چاہیے نا۔ ہم کسی کی پڑھ کے اور یہاں یہ ثابت کر دیں کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ غلط بات ہے نا۔ یہ غلط بات نہیں ہے کہ کسی کا بیان ہے اس کے اوپر اس سے جواب لے لیں، اس کی پارٹی سے لے لیں، دوسرے سے لے لیں۔ لیکن عمران خان نے تو یہی کہا ہے نا کہ میں اس عدالتی سسٹم سے باہر آؤں گا۔ انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا، انہوں نے اپنے پارٹی لیڈروں سے کہا، اور آج ٹویٹ ہوا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو بالکل نکال کے دیکھ لیں۔ تو یہ تو بحث ہوگی جو میڈیا پہ ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہونا چاہیے جو ہمارا ہے کنسرن ہے وہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے کے لیے جاتی ہے، ہم ان کی ترجیح میں کس نمبر پہ آئیں گے۔ ابھی تو ہم ہیں ہی نہیں، نہ بائیڈن کی انتظامیہ میں ہم تھے کہیں، نہ ہم اس کے، کیونکہ ہمارے معاملات جس طریقے سے امریکیوں نے اپنی مرضی کی، آپ کو ٹرمپ کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، اس نے کہا تھا دوغلا کردار ہے، ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اور ہمارا کام بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا اس نے ہمارے لیے یہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے کہ جی یہ تو ہمیں نقصان دیتے رہے۔ تو ایسا بندہ جو جنگ دنیا میں ختم کرنے آ رہا ہے، یوکرین کی جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ اگر باقی فلسطین کے اوپر، ورنہ اسرائیل کے حوالے سے بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹرمپ تو بالکل اور بھی 2 قدم آگے ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کیا کہے گا، وہ اسرائیل کے لیے آل آؤٹ ہے اور وہ بالکل نہیں پیچھے ہٹے گا۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں انگیج کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ بحث ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اصل ایشو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے عہدہ برا ہوں گے جب وہ چائنا کے اوپر پریشر ڈالے گا، اس کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تو نواز شاہ انڈیا پہ دوبارہ کرنی ہے، جس کو وہ کہتا ہے مائی فرینڈ مودی۔ اس نے مائی فرینڈ عمران ابھی تک نہیں کہا، جب وہ کہے گا بہت اچھی بات ہو جائے گی، لیکن کہا تو نہیں نا، اس نے کہا ہے تو مودی کے لیے کہا ہے۔ تو جب وہ ادھر نواز شاہ کرے گا، چائنا پہ پریشر ڈالے گا، تو ہم تو ویسے ہی کسی 30 مار خانیوں میں نہیں آتے، باتیں ہمارے سے جتنی مرضی کرا لو، لیکن ایشوز میں ہم پھنسے میں ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے ہمارے تھنک ٹینک کو اسی بات پہ جانا چاہیے کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ریلیونسی کتنی ہے۔ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ جناب تنقید کر کر کے مر گئے، جناب ہمارے بجٹ میں اتنی، ہر دفعہ آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، آج ججوں پہ دیکھیں نواز شاہ کی انتہا۔ ایشوز تو یہ ہیں ہمارے والے۔ صحیح جی فیصل صاحب، ویسے یہ بات تو درست ہے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر جب ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی طرح سے جب نیچے تک آتے ہیں تو وہ پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں، بحث میں بھی نہیں آتے ہیں۔ لیکن چونکہ ٹرمپ کی ترجیحات میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ جو ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں جس میں ہماری اپنی حکومت کے رہنما، اپوزیشن کی جماعتیں، تمام مطلب انہوں نے نا ساری امریکہ پر کر لیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست رویہ ہے کہ آپ ہر چیز میں ہی کہہ رہے ہیں حکومت جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے گئی، کوئی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے، تو مطلب اتنا زیادہ کیا ہم اندرونی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں ایک اور ملک پر انحصار کرنا ہماری مجبوری ہے؟ دیکھیں جو امریکہ کے سیاستدان ہیں، جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں جو وعدے کیے جاتے ہیں، وہ ایک ان کی اور ہماری جو سوچ ہے اس میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ ان لوگوں کی ترجیحات بہت مختلف ہیں، ان کے الیکشن کے جو وعدے ہوتے ہیں، منشور ہوتا ہے، وہ بڑا ہی عجیب و غریب نوعیت کا ہوتا ہے کہ ابارشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہم جنس پرستی الاؤ ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارے موضوعات ہی نہیں ہیں، یہ پاکستان کا یا یہ تیسری دنیا کے تو یہ موضوعات ہی، وہاں کے موضوعات ہیں۔ ہیلتھ پالیسی وہاں کا ایک بہت بڑا جو ہے ایشو ہے، ہمارے تو ہیلتھ پالیسی بھی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے۔ تو جو ان کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ان کے بنیادی نکات تو یہ والے ہیں، جس پہ جو ٹرمپ نے جو وعدے کیے میں یہ کام نہیں کروں گا، جو ڈیموکریٹس جو ہیں ان تمام باتوں کے جو ہے وہ حق کے اندر ہے۔ تو وہاں کی جو سوچ ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ فرق ہے۔ جہاں تک پاکستان میں مداخلت کا تعلق ہے، یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے صرف امریکہ نہیں بلکہ غیر ملکی مداخلت موجود ہے، اور ایک نہیں آپ درجنوں ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ فیصلے یا وہ پالیسیاں وہ غیر ملکی مداخلت کے اوپر جو ہوئی ہیں، اور ایسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں نے عمران خان والی بات بھی کرنا شروع کی۔ اب عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو ایاز صاحب نے ٹرمپ کے بغیر ہی موجودہ حکومت کو نمٹا دیا کہ دسمبر میں چلی جائے گی، ٹرمپ تو پھر بھی میرے خیال جنوری میں حلف اٹھائیں گے، لیکن حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، عمران خان راہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ عمران خان ایک ایسا آئٹم ہے جو بکتا ہے،
چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، اس پہ وہ بک رہا ہے. آپ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے، آپ عامر صاحب 2 اینکرز کی مثال دے رہے ہیں، آپ 2 کے علاوہ کسی بھی اینکر کو اٹھا لیں، وہ دنیا کا کوئی بھی تجزیہ کار آتا تھا، کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ماہر جو ہے وہ غیر بین الاقوامی امور کا ماہر آتا تھا، کوئی سابق سفارتکار آتا تھا، وہ اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ٹرمپ رہا ہو کہ عمران خان کو رہا کروائے گا یا نہیں کروائے گا. اب وہ اپنے مطابق اس کا جو ہے جواب دیتا ہے. 3 دن میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ تو کم ہوئی کہ وہاں جیتے گا کون ہارے گا، یہ ڈیبیٹ جہاں زیادہ ہو رہی تھی کہ ٹرمپ جیتنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کروائے گا یا نہیں کروائے گا. یہی الیکٹرانک میڈیا کا ماحول تھا، یہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ماحول ہے، بلکہ ابھی تک جو ہے یہ ماحول ہے. اب تو یہ تو ٹرمپ کی بات ہے نا کہ وہ رہا کروائے گا نہیں کروائے گا. اگر ٹرمپ نے یا ٹرمپ حکومت نے پالیسی بنا لی کہ ہم نے رہا کروانا ہے تو ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا، اس کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے. اگر ٹرمپ کی خواہش ہے یا ٹرمپ اس حد تک چلا جاتا ہے، امریکی حکومت چلی جاتی ہے، لیکن وہ کیوں چلا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا وہاں کا صدر اتنا آزاد ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، یا وہاں کے فیصلے وہاں کے جو سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے بہت آزاد ہوتا ہے. اگر امریکہ کے مفاد میں یہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے تو پھر وہ اس میں پڑیں گے. صرف ٹرمپ کی خواہش کے اوپر، ٹرمپ کی دوستی کے اوپر تو بہرحال یہ کام ممکن نہیں ہے، کسی طور پہ نہیں ہو سکتا. اب ہمیں اور آپ کو بیٹھ کے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا عمران خان کو رہا کروانا امریکی مفادات میں آتا ہے یا نہیں آتا. اب آتا ہے تو پھر رہا ہو جائیں گے، نہیں آتا ہوگا تو پھر نہیں ہوں گے. دوستی کی بنیاد پہ بہرحال جو کم سے کم یہ کام تو نہیں ہو سکتا. جو وہاں کے لوگوں کا کہنا ہی ہے، جو وہاں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے نظام کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے سسٹم سے آشنا ہے، ان کا کہنا تو بہرحال جو ہے وہ یہ ہے. باقی موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو اب چلیں ٹرمپ کے بعد جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، اس پہ تو تمام لوگ متفق ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور دنیا کی تبدیلی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آئے گی. ایک جو ایاز صاحب نے ایک بات کی کہ ایک رائے ہے کہ انڈیا کے اور ٹرمپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ انڈیا اور ٹرمپ کی امریکہ کے تعلقات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا اور چین کے تعلقات میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. اور جو ان کی سرحدوں کے اوپر لڑائی ہوتی تھی، انہوں نے جو لڑائیاں بھی جو ہے بند کر دی. وہ لڑائی جو ہے وہ امریکہ کی خواہش کے اوپر ہوتی تھی، لیکن وہ کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے، چین اور بھارت قریب آ رہے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ چین اور بھارت میں اور امریکہ میں تعلقات بڑھیں گے، اور چین اور امریکہ جو ہے وہ قریب آ سکتے ہیں. ایلن ماسک کی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اس نے کمپین چلائی ہے، اس کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چین میں ہوئی ہوئی ہے. ایک رائے برحال یہ بھی ایک رائے تجزیہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہودیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو عامر صاحب نے بھی کہی کہ کوئی ان کے مسلمانوں کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، ان کو وہاں بہت ووٹ پڑا ہے، لیکن وہاں پہ کیا فلسطین کے بارے میں اسرائیل کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی خفیہ ملاقات کی خبریں تو بہرحال ایک منظر عام پر آ رہی ہیں، جس میں نیتن یاہو نے یہ بات کہی تھی کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ جب تک یہ الیکشن نہ ہو جائے یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس لے جائیں گے، اور جنگ جو ہے وہ نیتن یاہو نے اس کی بات مانی ہے. تو کیا ٹرمپ نیتن یاہو کے خلاف جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو تبدیلیاں تو آئیں گی، اس تبدیلیوں کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان تبدیلیوں کے لیے ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو تیار کیا ہے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا امریکہ کا اور ٹرمپ کا جیت جانا، تو پاکستان کے لیے میرے خیال مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو چائنا کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے ٹریڈ کے حوالے سے، اور اب ہم جو یہ ممالک ہیں، بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک، وہ ٹریڈ وار کا شکار ہیں. وہاں پہ جو وار ہے وہ ٹریڈ کی ہے، کہ ٹریڈ کس انداز میں ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے. اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان تو کسی صورت بھی ٹرمپ یا امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اور رہا سوال عمران خان کا، تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے یا اپنا سر پکڑ لیں یا ان لوگوں کی خوش فہمی ہے جس قسم کے آج یہ بیانات دے رہے ہیں. عمر ایوب فرما رہے ہیں اور اسد قیصر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے ٹرمپ کو اور مبارکباد بھی دے دی ہے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو حلف وفاداری کی تقریب ہوگی شاید اس میں مدعو نہ کر لیا جائے عمران خان صاحب کو. تو حالات جو ہیں وہ بڑے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ہنگامی طور پر پاکستان آ رہا ہے. 11 سے 15 نومبر کو وہ جائزہ لے گا. دسمبر تک 321 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہے پاکستان کو ٹیکس کے حوالے سے. تو
تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ عمران خان اور باقی جو پی ٹی آئی کے بیانات ہیں ان کے بارے میں خوش فہمی ہی کہا جا سکتا ہے. ادروائز جو ٹرمپ کی ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے جو ان کی الیکشن کیمپین تھی اس میں سب سے جو بڑا اور اہم مسئلہ تھا وہ امیگرینٹس کے حوالے سے تھا, ان کے ملک کے حوالے سے. ظاہر ہے ان کی ترجیحات میں ان کا ملک اور امریکہ کی عوام اور ان کے مفادات شامل ہیں. اس میں پاکستان یا پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم یا موجودہ وزیر اعظم شامل نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے اس چیپٹر کو میرا یہ خیال ہے ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ کلوز کر دینا چاہیے کہ عمران خان کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا یا کوئی بات کرے گا. خطے میں اس وقت جو ہے جو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھارت ہے. صحیح. اور ظاہر ہے جب چائنا کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ آئے گا اور پاکستان کے پہلے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چائنا کے خدشات ہیں, جو صورتحال کا سامنا چائنیز پاکستان میں کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے اس وقت اور تناؤ کا شکار ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے جس کو اب ہر طرح سے تحفظ حاصل ہے, سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی, آئینی بینچز کے حوالے سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, اب اس کا امتحان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اب آگے کس طریقے سے پاکستان کو لے کر جانا ہے, دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کس طریقے سے استوار کرنے ہیں, اور یہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو کس طریقے سے درست کرنا ہے, اس کے حوالے سے کیا پالیسیز بنانی ہے. کیا آیا اسی طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے کہ ہر 2-4 ماہ بعد جو ہے منی بجٹ آئے گا اور لوگوں پر ٹیکس لگا کے اس ملک سے جو ہے ٹیکس اکٹھا کر کے اس ملک کو چلایا جائے, اور جو اپنے عللے تللے ہیں, جو خرچے ہیں, جس طریقے سے آج سی ایم پنجاب جو ہے خصوصی طیارے سے دبئی چلی گئی ہیں, اسی طرح وزیر اعظم صاحب کو دوروں سے فرصت نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ اب جو مشن آئے گا جس نے ہنگامی طور پر اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے جو وعدے کیے تھے جو قسط لینے کے لیے, اور وہ جو اگلے سال معاہدہ ہونا تھا جولائی 2025 میں, تو وہ ابھی سے آگے ہیں آئی ایم ایف والے کہ ہاں ہم بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ مکمل نہیں ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. جی الیاس صاحب. دیکھیے ابھی تو اس بارے میں جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جی مسئلہ حل ہو جائے گا, جیسے پی ٹی آئی کی تمام جو لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی خوش نظر آ رہی ہے اور کہہ رہی کہ جی اس کے مسئلہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس بارے میں وہ بات چیت کریں گے. ابھی بات چیت کرنا ہے, دیکھنے انہوں نے بھی ان کا ملک کے اپنے قوانین ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. ایک دفعہ لیٹر تو پہلے لکھ دیا ہے, جو لکھ دیا لیٹر اس کا کیا جواب, ریجیکٹ کر دیا, اس کو واپس کر دیا کہ نہیں جی ان کی بات نہیں مانی گئی. تو آگے بھی گورنمنٹ کیسے ان کی بات مانے گی. گورنمنٹ اپنے دیکھیں گورنمنٹ پر پریشر برداشت کرتی ہے, اگر کرتے ہیں تو فرض کیا اگر کرتے ہیں تو ایسی بات اگر آتی ہے تو, لیکن اس کے لیے ایسی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. جیسے اس پہلے بھی ہوا کہ ہم نے پہلے کر دیا کہ فلاں ملک ہمیں انویسٹمنٹ دے دے گا, فلاں ملک انویسٹمنٹ دے دے گا, تو بعد میں کیا ہوا, کسی توقعات لگانا وہ لگوا لی, اس کے بعد انویسٹمنٹ نہیں ملی. اب بھی یہ کر رہے ہیں, اس میں اس کو وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں, اس سے سمجھدار تو اندر ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے کہا جی وہ قانون کے مطابق ہی آئیں گے. تو ظاہر ہے جس طرح اس طرح مسئلے ہیں تو اس کو دیکھیں گے, ایک دم تو نہیں چھوڑا جا سکتا یا کسی کے کہنے پہ. ملک کے اپنے قوانین ہیں, جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق ہی چلیں گے, جو ہے اس کو پیش کرنا پڑے گا. ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے جو نئی جو گورنمنٹ آئی ہے اس سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ اس بارے میں بھی کوشش کی, اپنی خارجہ پالیسی ان کو دیکھے گی, واضح کرے گی, کچھ ان سے بات چیت کرے گی, ان سے ملیں گے. اب دیکھ لیں یہ کہہ رہے تھے کہ رشیا سے یہ بھی مل آئی, یہ جا کے نون لیگ کی گورنمنٹ بھی جا کے مل آئی, چائنا سے مل آئی, سارے ہر بندہ اپنے ایک تعلقات, دوسرے جا کے سعودیہ بھی مل رہا ہے. تو ساری یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے یہ سارا سسٹم وغیرہ اس طرح چلے گا, یہ وہ چلے گا. تو اگر ان کی پرسنل دوستی تو مودی کے ساتھ بھی ہے جس کا نام بھی لیتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے ایک ملاقات ہوئی, اس میں ملاقات میں اس طرح باتیں کرنا اور خوش فہمی میں رہنا, یہ نہیں نکلنا چاہیے. اپنی باتیں جو ہیں ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے وہ ان کے بیان دے دیتے ہیں جی ہم ملاقات کریں گے اور اپنا یہ کریں گے. بھائی وہ دیکھیں اس سے زیادہ محنت کریں, جا کے ادھر ہی کریں, اپنے جو کیس ہیں ان کو لڑیں, جا کے بات چیت کریں, ادھر جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق کام کریں.
मुल्क में मुदाखलत जी बैरूनी मुदाखलत हर जगह चीज़ में हम उसे लगाते थे। जब जंग भी होने लगी उनसे ही मदद मांगनी है, हर चीज़ में उन पर नजर रखी होती है। और पहले भी देखा जी, ठीक है, पॉइंट आ गया। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा अगला सवाल, पंजाब भर में स्मॉग का राज, सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, इसका कोई अमली हल है या ये सिर्फ बातें ही होंगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पंजाब भर में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद 1000 से भी तजावज़ कर गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदगी के एतबार से बदस्तूर दुनिया के पहले नंबर पर है। दीगर अजला की फ़ज़ा भी आलूदा हो चुकी है। शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल है। गले और आँखों की बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं। अस्पताल मरीजों से भर रहे हैं। स्मॉग के तदारक और बचाव के लिए हुकूमत की कोशिशें भी जारी हैं। पंजाब लाहौर समेत 4 डिवीज़न में 12वीं जमात तक 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद किए गए। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया है। 4 डिवीज़न में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी है। हुकूमती इकदामात पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी बदस्तूर मौजूद हैं और मास्क पर पहनने के अहकामात पर भी कोई अमल होता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, स्मॉग के तदारक के लिए भारत से डिप्लोमेसी की भी बात हुई थी, वो भी बातों तक ही रह गई। स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल पर आज 3 साल की बच्ची ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है कि दरख्वास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और DG माहौलियात समेत दीगर को नोटिस जारी किए। इसी से मुतालिक हमारा सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि इस पर हमने पहले भी बात की थी जब मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला पंजाब ने ये बात की थी, भारत डिप्लोमेसी करेंगी वो इस हवाले से भारत के साथ, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमती ऐलानात और अहकामात भी बेसूद दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कोई अमली हल है इसका या ये सिर्फ बातें ही हैं? लेकिन जहाँ तक स्मोक का इशू है, ये कई साल से लाहौर में आ रहा है और हम 6 में से 3 लोग बराह रास्त लाहौर में बैठे हुए फील कर रहे हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। फॉग तो अभी आनी है, वो एक और सिचुएशन हो जाती है। इसमें सांस और ख़ास तौर पे कोरोना से बड़ी दुनिया गुजरी है और उनके फेफड़ों को, लंग्स को बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। तो उन सब के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है। हम नहीं करते खुद ब खुद अमल दरामद भी एहतियात पे, लेकिन हुकूमतों का काम है हर सूरत में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ बनाएं। बहरहाल मैंने ये देखा है, मरियम नवाज़ हों या मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने पूरी कोशिश की हुई है। ये 7, 8 से 10 साल का काम है इसको क्लियर करने के लिए, और वो भी अनथक मेहनत के साथ। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ प्रेस रिलीज या बयानात जारी करने से हल हो जाएगा। जो इक़दामात आज तजवीज़ हो रहे हैं उनके ऊपर मुसलसल पूरे साल जाके अमल करना होगा। अमल सुखेरा, जो मेरा ख्याल है कि सरदार अहमद नवाज़ सुखेरा जो साबिक सेक्रेटरी कैबिनेट है, उनकी पोती है, उन्होंने, उनके बेटे ने, जहांजेब सुखेरा ने ये केस किया और ये एक मिसाल बना है। पूरी दुनिया में होता है, बच्चे आते हैं इस काज के लिए, अगर कोई कोर्ट जा रहा है हर बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हुकूमत पे प्रेशर डाले, हुकूमत आम लोगों पे अपने लाज के ज़रिए डाले कि सब हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है, ये ऐसी तकलीफ नहीं है कि इसमें सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात 1 साल के कर देने से ये ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको 7-8 साल कम से कम रेगुलर आगे चलना होगा। अल्लाह रहम करे आप सब पे जो लाहौर में रहने वाले हैं कि वो रिपोर्ट है ना कि 7 साल ज़िंदगी कम हो जाती है इस मुसलसल तकलीफ से। तो सब लोग कोशिश करें एयर पोल्यूशन के लिए, और जो माशाल्लाह हम हाउसिंग सोसाइटियों टिका के बना रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म कर रहे हैं, और वो सिर्फ वहाँ तक नहीं है, वो इस्लामाबाद में भी है, वो पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी फैल गई है। शकील अंजुम साहब जहाँ से बैठे हुए हैं वहाँ पूरे के पूरे बागात आम के गायब हो चुके हैं। तो ये सब के सोचने का काम है कि ये जहाँ माहौलियात का इशू सियाचिन पे से आ रहा है, वो मरियम नवाज़ चाहे मशरकी पंजाब वालों से बात करनी है, किसी से करनी है, हुकूमत पाकिस्तान को डाल के करें, उनकी तरफ भी प्रेशर हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी माहौलियात के इशू पे आपके साथ आ खड़ी होगी। अगर हम सीरियसली चलते रहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया उसके अंदर हमारे साथ ये कहेगा जी ये 2 तरफा बात है। ये माहौल, इंटरनेशनल माहौल की बात हो रही है इस वक्त। पॉपुलेशन वेलफेयर पे या दुनिया आपके साथ सपोर्ट करती है या माहौलियात पे, तो ना हमने पॉपुलेशन संभाली है और ना हमने माहौलियात संभाला है। गंद फैलाने में हम सबसे आगे हैं। जी आया साहब, इतनी सीरियस हुकूमत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जो इतना दुख दर्द हो उसको लोगों का। यार इससे बड़ा मजाक हो सकता है?
کہ چیف منسٹر صاحب نے معائنہ کرانا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, جنیوا جا رہی ہیں, سینئر منسٹر جو ماحولیات بھی جن کے پاس ہے وہ بھی ساتھ چلی گئیں. اس سے زیادہ اور فکر میں نے دیکھی نہیں اس ملک میں کسی کی کو ہو اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی. مطلب میں جو وہ بات کر رہا تھا نا کہ ان سے زیادہ مایوسی اور ہو نہیں سکتی کسی سیٹ اپ میں. وہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ ایک وہ کر دیا, ان کو ناراض کر دیا چین کو. شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو چینی سفارت خانے جانا پڑ رہا ہے ان کو یقین دہانی کرانے. پتہ یہ پھر بھی کہتے ہیں یہ بڑا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہی کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ مطلب یہ بھی حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کمرشل فلائٹ سے بھی نہیں جا سکتے, آپ کو خصوصی طیارہ چاہیے. اور وہ طیارہ کیا کر کے گیا ہوگا؟ وہاں ان کو چھوڑ کے واپس آ گیا ہوگا نا, اس میں کوئی سواری تو نہیں بٹھائی ہوگی اس نے. یا تو وہ اعلان کر دیتے نہیں اوبر ہے کہ چلو یار واپسی کا کرایہ نکال لیں گے اس میں سے. مطلب یہ اس سے زیادہ میں نے مذاقہ خیز صورتحال نہیں دیکھی اس ملک میں. مطلب میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چیف منسٹر صاحبہ جا رہی ہیں, ان کی سینئر منسٹر بھی ساتھ چلی جائیں گی. چیف منسٹر صاحبہ کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاید ڈر لگتا ہے انہیں اکیلے جاتے ہوئے, یا ان کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا. اتنے برے حالات, مطلب ورسٹ کنڈیشن ہے. اسپیشلی میں لاہور کی بات کروں گا, مطلب جو حالت ہے, اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ اپنی سینئر منسٹر کو لے گئی ہیں جو سپوزڈلی ان کے پاس یہ بھی چارج ہے ماحولیات کا بھی, ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں جی یہ بڑا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ ایس او پیز اگر پچھلے سال کے بنے ہوتے تو یہ لوگوں کو ان سے کہنا نہ پڑتا کہ بھائی اسکول بند کر دو. میں نے ان سے ایک ہفتہ پہلے سینئر منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ, بچے بیمار ہو جائیں گے. اور جب بچے بیمار ہونا شروع ہوئے اور لوگوں نے بھگتا, اس کے بعد انہوں نے اسکول بند کرنا شروع کیے. یہ تو ایس او پیز اس سال بن جانے چاہیے کہ نیکسٹ ایئر اسموگ تو ہونی ہے, وہ تو کہیں نہیں جا رہی. تو آپ اس کو طے کر دیں کہ جیسے ہی یہ اس لیول سے کراس کرے گی, اس طرح ہوتا ہے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم سکولز بند کر دیں گے, فلاں چیزیں بند ہو جائیں گی, پھر میں مانوں گا کہ واقعی یار یہ بڑی محنت کرتے ہیں, یہ پورا سال اسی پہ لگے رہتے ہیں. بہرحال بڑی افسوسناک صورتحال ہے, مذاقہ خیز صورتحال ہے. اس طرح کی گورنمنٹ میں نے تو اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی. بزدار کو بہت برا کہتے تھے, مجھے تو وہ ان سے 1000 درجے بہتر لگتا ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں وہاں پہ جو صورتحال ہے اور اس کی شدت ہے, اس کا آپ لوگوں سے زیادہ تو ظاہر ہے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا. جو خبریں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کے اثرات سے جو ہے محفوظ رکھے. اب جو وہاں کی جو منظر کشی ہے, جو صورتحال ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن میں صورتحال صحیح نہیں ہوئی. جب اس کو صحیح ہونے میں کئی سال لگیں گے تو اس کو یہاں تک پہنچنے میں بھی جو ہے وہ کئی سال لگے ہوں گے. اگر یہ اقدامات مستقل بنیادوں پر ہو رہے ہوتے تو آج جس صورتحال سے آپ لوگ اس صورتحال سے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو, شاید وہ نہ کرنا پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج نہیں روکا گیا اور واقعی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی جا رہی, جیسے وہ ایاز صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی, تو جو 8 سال جو عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ 8-10 سال میں صورتحال بہتر ہوگی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 8-10 سال میں صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اسی تو مار چکے ہوں گے نا, 7 سال ویسے اوپر کٹ جانی ساڑی. اللہ تعالیٰ زندگی سب کو زندگی دے, سب کو اللہ خیر کرتی. تو برحال اس سلسلے میں یہ اب ایک شہر کا ایشو نہیں رہا, یہ تو ایک پورے پاکستان کا ایشو ہے. وہ ماحولیات کے حوالے سے آپ کو اس موقع کا سامنا ہے, اور دیگر خطوں میں بھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس طرح درختوں کی کٹائی ہوئی ہے پورے پاکستان میں ہوئی نا. پاکستان تو ویسے ہی مافیاؤں کے کنٹرول میں ہے نا, یہ درختوں کو بھی جو ہے بخشنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اگر آج اس ملک کا موسم تبدیل ہو رہا ہے, بارشیں کم ہو گئی, تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے خود یہ جو سزا ہے یہ ہم نے خود تجویز کی ہے نا اپنے لیے, کسی اور نے تو ہمیں نہیں دی. ہم تو اپنی تباہی اور بربادی کے ہم خود ذمہ دار ہیں, کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اگر ہمیں خواہش کرنی چاہیے کہ سنجیدہ کوششیں ہوں تاکہ جو بھی اس ملک کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اور یہ بہت ہی ایک نازک مسئلہ ہے, خاص طور پہ یہ جو لنگس کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جو الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ہمارے لیاز بھائی کو بھی مرض ہے والا,
تو اس طرح کے اور بھی جو لوگ ہوں گے جن کو اس طرح کی جو مرض ہوں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. ایسے موسم اس کے لیے ایک پورا ایک پلان بنانا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی ترجیحات میں عمران خان نہیں ہے, تو ہماری جو مسائل ہیں نا اس میں ماحولیات بھی کوئی 100 یا 101 کے بعد آتا ہوگا. ماحولیات ہماری ترجیح نہیں ہے, مطلب ایک بھوکی ننگی قوم کی ترجیح ماحولیات نہیں ہو لیکن سکتی. اب جو حالات ہیں نا ایک بھوکی ترجیحات جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, نہیں ہماری ماحولیات کو شامل کرنا پڑتا. جی فیصل صاحب, ماحولیات ہماری ترجیحات میں بہت اوپر ہے, کیونکہ اس کے فنڈ سارے ڈالرز میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو این جی او زرداری صاحب نے بھی پہلی وزارت ماحولیات کی لی تھی. خان صاحب جی اور بڑی خواہش کا اظہار کر کے لی تھی, خواہش کا اظہار کیا الحمدللہ میں نے لینی چلیں بریک لیتے ہیں. جی بریک میں موقع دیتی ہوں آپ کو. شکیل انجم صاحب بریک لے رہے ہیں, ابھی بریک سے واپس آتے ہیں. شکیل انجم صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے اسی سوال پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. شکیل انجم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, عملی حل ہے یا یہ صرف باتیں ہیں؟ دعا میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک کے جو اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں وہ تو صرف باتوں کی حد تک ہیں. پریس ریلیز جاری کیے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو مجھے تو نہیں لگا کوئی حکومت سنجیدہ دکھائی دیتی ہو, سوائے سب سے زیادہ زور جو ہے وہ بچوں کے سکولز پر چلتا ہے کہ ان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. تو جو چیزیں بند کرنے والی ہے حکومت نے ان کو بند نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ گیس کا ٹیرف مہنگا ہونے کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی بڑے کارخانے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لکڑیوں پر چل رہے ہیں, اور لکڑیاں دھواں پیدا کرتی ہیں, اور لکڑیاں پیدا کرنے کے لیے درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے. تو حکومت اس طرف تو کچھ نہیں سوچ رہی, اور اس جو سموگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو تھوڑے بہت اس کی اثرات سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے چھڑکاؤ ضروری ہے, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضروری ہیں, جنریٹرز بند کیے جائیں. لیکن میں نے ابھی تک, کیونکہ ملتان بھی شامل ہے اس گرین لاک ڈاؤن میں نے ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھی. بلکہ یہاں پر جو ویڈا بس سروس ہے ان کی بسیں اتنی پرانی ہو گئی ہیں, وہ اتنا دھواں چھوڑتی ہیں جب وہ چلتی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتی, تصور نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو ہمیں کوئی اقدامات دیکھنے کو نظر نہیں آ رہے. اور جو ماحولیات کی وزارت ہے وہ کوئی چھوٹی اور عام وزارت نہیں ہے, یہ بہت بڑی وزارت ہے. اور اب بھی دیکھیں کہ حکومت نے سموگ کے خاتمے کے لیے 10 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے, لیکن عملاً مجھے نہیں لگتا کہ وہ بجٹ کہیں خرچ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے حکومت کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے پہلے سے SOP بنانے چاہیے تھے, لیکن حکومت مجھے لگتا ہے فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی. کیونکہ اگر فیصلہ سازی ہوتی تو ایک چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہیں وہ بھی اگر ہو جاتے تو میرے خیال میں معاملات ٹھیک ہو جانے تھے. حکومت سے تو ان کے بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ MDA جو ملتان کا ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جس نے شہر کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کا گورننگ باڈی ابھی تک نہیں بنائی گئی 8 ماہ گزرنے کے باوجود. اسی طرح PHA ہے, ان کو بجٹ نہیں دیا جا رہا. ان کی جو گورننگ باڈی ہے جو بجٹ اپروو کرتی ہے, ان کے بندے نومینیٹ جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. تو اس سارے صورتحال میں اگر حکومت یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن نہیں لے سکتی تو بڑے ڈیسیژن کیسے لے گی؟ اور جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بھارت کے حوالے سے بات کی تھی اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ وہ صرف ان کی بیان کی حد تک تھا, اس سے آگے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تو آپ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ انہی باتوں سے لگا سکتی ہیں. مزید اس پہ میرے خیال بات کرنے کی ضرورت نہیں. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس جو سموگ کے حوالے سے گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اکتوبر, نومبر اور دسمبر کے مہینے میں سموگ بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے پورے سال سے شروع سے اقدامات کرنے چاہیے تھے. اس میں یہ سارا یہ نہیں ہے کہ فصلوں کے جلانے سے یہ وہ ساری, جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر یہ پہلے کہا جا رہا تھا انڈیا سے, لیکن اپنے اندر شہر میں بھی تو دیکھیں لاسٹ ایئر بھی تو کنٹرول کیا گیا تھا سارا. اس میں جو ٹریفک ہے آپ کا 83% دھواں ادھر سے آتا ہے. جو گورنمنٹ نے جو گرین لاک ڈاؤن لگایا اس میں گاڑیاں تو پھر اسی طرح چل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں جس علاقے میں سب سے زیادہ سموگ ہوتا ہے ادھر گاڑیوں کا ٹریفک ہوتا ہے. صبح اسکول چھوڑنے آئے ہوتے ہیں یا کالج آئے ہوتے ہیں. یہ لاہور میں جو ہے 14 لاکھ گاڑیاں ہیں. 14 لاکھ جب گاڑیاں اس سڑک پر پھرتی ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے ادھر
45 लाख मोटरसाइकिल है। और आप देख लें शहर में इर्द गिर्द रिंग रोड है, रिंग रोड पर आप जाके देखें, रिंग रोड पर स्मोक, जब गाड़ियां उधर इतनी ट्रैफिक होती है सारा धुआं शहर में इकट्ठा होता है। इनको चाहिए, वो आप कह रहे थे दरख्त लगा देंगे, अब वो यानी कि 8-10 साल लगेंगे कि उस पर काबू पाने के लिए। इनको बैठना चाहिए, देखना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। कम से कम करें, गाड़ियाँ ही कम कर दें, क्यों किस इलाके में किस गाड़ी ने जाना है। तो अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इसकी जो वर्स्ट सिचुएशन है, आज लोगों से सांस नहीं लिया जा रहा। हॉस्पिटलों में देखें रश लगा हुआ है, लोगों के बुरे हालात हैं, लोग फिर भी निकलते हैं। कई तो लोग तो इस तरह हैं कि वो बिला वजह लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन कैसा होता है वो देखने के लिए निकले। तो उनको रोकने के लिए चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ग्रीन लॉकडाउन तुम्हारे लिए लगाया ताकि आपने अपने ऊपर रहम करना है। जी, वो सारी सूरत हाल है, इस पर कंट्रोल करने के लिए हम हर बंदे को सोचना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट अकेली तो नहीं कर सकेगी, लेकिन हर बंदे को सोचना चाहिए कि किस तरह रोक सके। अब देख लें गाड़ियाँ धुआं छोड़ी, सरकारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ी, लेकिन कोई वक्त खत्म हो गया जी। बहुत आप सबका आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।